میں اپنے چیئرمین اس پاک برٹش آرٹس محترم یونس متین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ جناب یونس متین۔ شروع اس پاک ہستی کے مقدس نام سے جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے چاروں معزز شعراء جناب نصرت صدیقی، جناب نعیم ثاقب، جناب ریاض پرواز اور جناب اشرف اشری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پی بی اے فلاح انسانیت ایوارڈ حاصل کرنے والے مختلف شہروں سے تشریف لائے تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ سے پاک برٹش آرٹس کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پاک برٹش آرٹس کی بنیاد آج سے قریباً 3.5 سال پہلے مانچسٹر انگلینڈ میں رکھی گئی۔ اس تنظیم کے بانی اور سرپرست جناب ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب ہیں، جنہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور پھر مجھے بھی اس تنظیم کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1 سے 2 ہوئے اور پھر قافلہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ شاعر ہیں اور 25-30 کتابوں کے مصنف ہیں۔ 15 کے قریب ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ دوستو، پہل پاک برٹش آرٹ چند لوگوں پر مشتمل تھی اور اس تنظیم سے اختلاف کرنے والے بہت زیادہ تھے، مگر ہم نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھا اور اپنے سفر کو رکنے نہیں دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنظیم ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، اور اب الحمدللہ پی بی اے دنیا کی سب سے بڑی ادبی تنظیم بن چکی ہے، جو کہ فلاح انسانیت کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور وہ لوگ جو پاک برٹش آرٹس کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے اب اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی امید نہیں ہاری، کیونکہ جو امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، زندگی اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو، پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل اس وقت الحمدللہ دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں نیپال کے علاوہ انڈیا کے 6-7 شہروں میں پاک برٹش آرٹس یعنی پی بی اے کی تنظیم سازی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں سری نگر، راج باغ، اننت ناگ اور شپیہ میں بھی، جہاں پر ہر وقت بارود برستا رہتا ہے، وہاں بھی پاک برٹش آرٹس قائم ہو چکی ہے۔ دوستو، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم ادب کے حوالے سے صرف محبت کی بات کرتے ہیں۔ لوگ جسے دشمن دیش کہتے ہیں، ہم نے وہاں بھی محبتیں بانٹی ہیں۔ انڈیا کے شہر بنگلور میں سلیم جاوید صاحب پی بی اے کے صدر ہیں، بھوپال میں ضیاء فاروقی صاحب کوآرڈینیٹر ہیں، دہلی میں رحمان دہلوی اور لکھنؤ میں محترمہ ڈاکٹر فیروزہ پی بی اے کی ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسری طرف مشرقی پنجاب میں جناب سہج پریت سنگھ کوآرڈینیٹر ہیں اور جمیل عبدالی صاحب صدر ہیں، جنہوں نے ملیرکوٹلا، جالندھر، بٹھنڈا، امرتسر اور چندی گڑھ میں پی بی اے کی تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور اب مارچ میں مشرقی پنجاب سے 6 افراد پر مشتمل شاعروں کا ایک وفد جمیل عبدالی صاحب کی سربراہی میں پاک برٹش آرٹس کی دعوت پر پاکستان آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی سال مئی کے مہینے میں پاک برٹش آرٹس کا ایک وفد انڈیا بھی جائے گا۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر کو اس وقت ڈاکٹر ہلال مخدومی اور میسر نشاط صاحب دیکھ رہے ہیں، وہاں پی بی اے لیڈیز ونگ بھی تشکیل پا چکا ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پاک برٹش آرٹس اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اللہ کے کرم سے اب گلگت بلتستان کی برف پوش حسین وادیوں اور دنیا کی بلند ترین چوٹی کیٹو، کراکرم اور ہمالیہ اور ہندوکش کے پہاڑوں میں بھی پاک برٹش آرٹس کی اذانیں گونج رہی ہیں۔
اس وقت گلگت بلتستان میں سکردو، گلگت اور ہنزا کے علاوہ چائنا کے بارڈر پر واقع ضلع شکر، گنگچے، کھرمنگ اور روندو جیسے دور دراز علاقوں میں بھی پی بی اے بن چکی ہے، اور جہاں اردو زبان کے ساتھ ساتھ وہاں کی مقامی زبان بلتی میں بھی مشاعرے ہو رہے ہیں۔ جناب حبیب الرحمان مشتاق صاحب گلگت بلتستان کے صدر ہیں، اور جناب ڈاکٹر افضل روش صاحب بلتستان ریجن کے کوارڈینیٹر ہیں۔ معزز حاضرین، پاک برٹش آرٹس کے بنیادی مقاصد میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو شعر و ادب کی ترویج و ترقی، اور دوسرا فلاح انسانیت، یعنی ہم مشاعروں کے لیے اسٹیج بھی سجاتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے دسترخوان بھی لگاتے ہیں۔ پاک برٹش آرٹس نے کرونا وبا سے پہلے صرف ایک سال میں مانچسٹر کے علاوہ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں 30 سے زیادہ بین الاقوامی مشاعرے کروائے ہیں، جن میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی شعراء کو مدعو کیا گیا۔ اور اب کرونا وبا کے حالات بہتر ہونے پر مسقط، عمان اور دبئی میں بھی انشاءاللہ مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال 2021 لاہور میں ہم نے پاک برٹش آرٹ سے متعلق 40 لوگوں کو ایوارڈ دیے، جن میں 12 لوگ بیرون ممالک سے بھی شامل تھے، اور آج کا ایک ہفتے پر محیط ادبی میلہ 2022 بھی آپ کے سامنے ہے۔ معزز سامعین، پاک برٹش آرٹس اس وقت پاکستان کے قریباً 80 شہروں میں قائم ہو چکی ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر میں پی بی اے کے زیر اہتمام مشاعرہ یا کوئی ادبی تقریب ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی چند روز پہلے دبئی میں پی بی اے پاکستان کے صدر محمد علی صابری صاحب کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوبصورت مشاعرہ منعقد ہوا۔ اسی طرح سویڈن سے مسلسل آن لائن مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں، جن کی میزبانی جناب رانا افتخار ثاقب صاحب اور شکیل خان شکو صاحب کر رہے ہیں۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں پاک برٹش آرٹس ایک گرینڈ سالانہ ایوارڈ جاری کر رہی ہے، جس کی مالیت 5 لاکھ روپے ہوگی، اور یہ ایوارڈ حسن کارکردگی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ لوگ سارا سال اس ایوارڈ کا انتظار کریں گے اور اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ہر سال ایک اچھے شعری مجموعہ پر ایوارڈ جاری کر رہے ہیں۔ یہ ایوارڈ جس کتاب کو بھی دیا جائے گا، اس کتاب کی عزت بڑھ جائے گی۔ مزید یہ کہ مستقبل میں پی بی اے کے تحت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بین الاقوامی مشاعرے کرائے جائیں گے۔ دوستو، آئیے اب ہم اس تنظیم کے دوسرے پہلو یعنی فلاح انسانیت پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ پاک برٹش آرٹس اس وقت فلاح انسانیت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے۔ کشمیر میں زلزلہ زدگان کے لیے کمبل اور ادویات کا انتظام کیا گیا۔ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد کی جیلوں سے ان قیدیوں کو جرمانے ادا کر کے رہائی دلائی گئی جن کی قید کی مدت تو پوری ہو چکی تھی، مگر وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، کورونا کی وبا پھیلی تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، سو ہم نے پاکستان اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں گھر گھر راشن پہنچانے کا انتظام کیا، اور الحمدللہ ہم نے یہ کام ڈاکٹر یونس امین کی سربراہی میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے تئیں پوری لگن اور خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے سال ہم نے رمضان عید پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکج کے لیے پاک برٹش آرٹس نے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی رقم مختص کی تھی۔ یہ رقم پاک برٹش آرٹس کے پلیٹ فارم پر 2500 مستحق خاندانوں میں تقسیم کی گئی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، قزاقستان، جموں کشمیر اور نیپال کے لوگ اس پیکج سے مستفید ہوئے۔ اس کے علاوہ پی بی اے کے تحت بہت سی بیواؤں اور مستحق لوگوں کی مالی امداد کی جاتی ہے۔ معذور لوگوں، اسپیشل پرسن کو ویل چیئر دی گئیں، مستحق طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، نادار و مفلس یتیم بچیوں کے جہیز کے لیے انتظامات کیے گئے،
مگر ہم کسی کا نام ظاہر نہیں کرتے، کسی کی عزت و خودداری پر حرف نہیں آنے دیتے۔ سامعین، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں اور نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں۔ ہم ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ ہم نے پاک برٹش آرٹس کے 90% کاموں کو چھپایا ہوا ہے، کسی کو نہیں بتاتے، اور 10% کام ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ سامعین، یہاں ایک ضروری بات کہتا چلوں کہ ہم نے آج تک کسی ملک، کسی ادارے یا کسی فرد سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لی۔ کسی ملک، کسی ادارے یا کسی فرد سے کبھی کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لی۔ اور کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لی۔ تمام اخراجات ڈاکٹر یونس امین صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ سو ہم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ لوگ ہم سے کسی قسم کا کوئی سوال کریں۔ دوستو، میرے نزدیک کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ایک نہایت افضل عمل ہے، اور اس عمل کے سامنے دنیا بھر کے تمام نظریات، تمام فلسفے سب ہیچ ہیں۔ الحمدللہ پاک برٹش آرٹس نے پاکستان کے مختلف شہروں میں مفت کھانے کا انتظام کیا ہے، جو کہ پی بی اے دسترخوان کے نام سے مشہور ہوا۔ 7-8 شہروں میں یہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اس وقت 1500 لوگ روزانہ پی بی اے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں۔ دوستو، مستقبل میں بہت جلد فیصل آباد میں پی بی اے کے تحت ایک یتیم خانہ بنانے کا پروگرام ہے۔ آرے والا کی ایک مضافاتی بستی میں جس کا پانی پینے کے قابل نہیں، وہاں لوگوں کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا پروگرام ہے، جس کی فیزیبلٹی تیار ہو چکی ہے۔ جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پی بی اے کے کچھ اور بھی منصوبہ جات ہیں جن پر ایڈمن کمیٹی میں مشاورت جاری ہے۔ معزز سامعین، میں آپ سے پاک برٹش آرٹس کا ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے۔ پاک برٹش آرٹ دراصل ایک نیکی کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنظیم میں بڑی برکت رکھی ہے۔ پی بی اے کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے اور شہرت بھی۔ میں آج آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر پاک برٹش آرٹس کے پلیٹ فارم پر انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں اور اپنی آخرت سنوار لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام ایوارڈ حاصل کرنے والے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر یونس امین کا مشکور ہوں کہ وہ خاص طور پر اس پی بی اے ادبی میلہ کے لیے مانچسٹر سے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب۔